چلیے کچھ چیزیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. ام فضل رضی اللہ عنہا کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخوات الاربع میمونہ و ام الفضل و سلمى و اسماء بنت عمیس مؤمنات، کہ یہ 4 بہنیں مومن خواتین ہیں، میمونہ، ام فضل، سلمہ اور اسماء بنت عمیس. ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام الفضل نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا اے بیٹے تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے کچھ یاد دلا دیا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یہی سورت پڑھتے ہوئے سنا ہے جو مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھی تھی، یعنی اس کے بعد پھر آپ کو میں نے تلاوت کرتے نہیں سنا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ام الفضل کہتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا. جب آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. میں نے کہا یہ بیٹا یعنی حسین؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور وہ یعنی جبریل میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے، یعنی جہاں حضرت حسین کو یعنی شہید کیا جائے گا ایک طرح سے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ سازا میں سوچ رہی تھی کہ بظاہر اتنا چھوٹا سا ایکٹ ہے کہ ایک ماں ایک چھوٹے بچے کو دین کی اس کے اوپر رکھ رہی ہے. اٹ سیمس کہ کئی مائیں شاید اس طرف توجہ بھی نہیں دیتی ہوں گی، لیکن میں کہتی ہوئی تھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی. اور اس مرتبہ طائف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مسجد دیکھی اور وہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور اتنے میرے دل میں سخت ان کے لیے ایک ریسپیکٹ اور ریگارڈ کہ اٹ واز آل دا مدرز ٹائملی ایفرٹ. بالکل اس وقت انہوں نے اس بچے پہ انویسٹ کیا. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ بچہ بعد میں کتنا بڑا کام کرے. مکی دور اور پھر مکہ میں رہنا جبکہ باقی لوگ ہجرت کر کے چلے گئے اور کسی قسم کا بھی کوئی ماحول نہیں تھا، یہ بذات خود کافی تھا اس خاتون کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے. لیکن ان عورتوں کی اصل بہادری یہ ہے کہ ہر طرح کے مشکل حالات کا مقابلہ کیا انہوں نے، اور اس میں اپنے ایمان کو بھی برقرار رکھا اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح رستے پہ لگائے رکھا. السلام علیکم استاذہ. میں پچھلے دنوں سے نوٹ کر رہی تھی 2 سال سے کہ ہمارے گھر کے پاس رائڈنگ اسکول ہے، اور وہاں پر اب بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے گھوڑے سے گرنے کے، اور پھر بہت آسانی سے بروکن بونز. تو کافی سارے چونکہ کیسز ہوتے ہیں، تو میں ویسے ہی پہلا انسٹنٹ میرا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ پلایا تھا، تو وہ دودھ جو ہے نا، کیونکہ اب تو بہت کم ٹرینڈ ہو گیا نا دودھ پلانے کا. اور اس کے علاوہ ایئرفورس میں ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کیسز پائلٹس کے اسپائن کے پرابلم کے، کہ ان کا جو موشن ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وہ اسپائن جو بہت جلدی اور اتنی چھوٹی عمر میں بالکل ینگ، اور اس میں جو ہے وہ چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے. تو آج کل بھی جیسے لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسی کا تعلق ہو، کیونکہ اسپائن کا اتنا زیادہ پرابلم اور بونز کا پہلے تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ اسٹرانگ جنریشن فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی کیا ہم وہ پیدا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے بحیثیت ایک عورت کے ایسی جنریشنز کو پروان نہیں چڑھایا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر اللہ نے بچے ہمیں بطور امانت دیے ہیں اور ان کی ہم صحیح پرورش نہیں کر رہے تو ہم فیل ہیں، ہم اصل رول ادا ہی نہیں کر رہے. آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو کوئی کام نہیں کیا. اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. یہ صرف سننے کی اور بیٹھ کے کہانی کرنے کی باتیں نہیں ہیں. تو میں بات یہ کر رہی تھی نا کہ ایک دور ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے رول کے لیے، پھر آپ ماں بن جاتے ہیں، پھر آپ کی پورا توجہ اور فوکس یا پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوتی کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کریں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اب آپ کے پاس پھر فراغت کا دور آ جاتا ہے، یعنی ریلیٹیولی آپ فارغ ہوتے ہیں جب بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ تھوڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید موقع دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا. پھر بات ٹائم مینجمنٹ کی، اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کریں
کہ بچے بھی اگنور نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے علاوہ دین کی تعلیم تبلیغ کا کام بھی کرتے رہیں. یعنی پہلا فریضہ اللہ کی عبادت، اس کے بعد جو میرے مختلف رولز ہیں اس میں میرا نمبر 1 رول کون سا آ رہا ہے، اس رول کو وہاں پر لے جائیں کہ زندگی کے اس موڑ پر اس دور میں مجھے کیا کرنا ہے. مثلا اس وقت آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے اسپیئر کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اپنے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں. اس وقت کے ایک ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا آخرت تیار کر لیں، کیونکہ اگلا دور بہت مصروفیت کا، زیادہ ذمہ داریوں کا آنے والا ہے. کیونکہ ونس یو آر اے مدر فار ایور یو آر اے مدر. چاہے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پھر آپ ایک مدر ہے تو مدر ہی مدر. اس رول سے آپ نہیں نکل سکتے. بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بہرحال ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں آپ پر رہتی ہی ہے. انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے لیے ایک بڑا حوصلہ اور ایمان چاہیے ہوتا ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا. یعنی صرف اپنی ذات کو مت دیکھیں، صرف کیریئر کو مت دیکھیں، ان نسلوں کو بھی دیکھیں. اور یہ جو 2 واقعات انہوں نے بتائے یہ بھی یعنی کہ واقعی ہلا دینے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اگر ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ صرف گرنے پڑنے سے ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اور ینگ ایج میں کمر کے مسئلے ہیں، تو کیوں ہیں؟ کہیں کوئی کمی رہ گئی نا. اگر ہیلدی صحت مند جنریشن نہیں پروان چڑھ رہی تو کوئی وجہ ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ام الفضل بحیثیت ایک بیوی کے، ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس علی کو بلاؤ. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ابو بکر کو بھی بلا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لو. حضرت حفصہ نے پوچھا عمر کو بھی بلا لیں؟ فرمایا بلا لو. ام فضل بھی وہاں تھی، پوچھنے لگی عباس کو بھی بلا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لو. جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن علی نظر نہ آئے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یعنی جن کو اصل میں بلایا تھا ان کو چھوڑ کے باقی سب کو اپنی اپنی پڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ جاؤ، یعنی آپ کو تکلیف ہے اور چلو یہاں سے سب. اتنی دیر میں بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے وہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا. مسند احمد کی روایت ہے. تو اگرچہ ایک واقعہ ہے اور اس میں کئی کردار ہیں، لیکن اپنے شوہر کو خیر میں شریک کرنا کہ سب آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کو بلا لیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. اب مثلاً کہیں آپ سنتے ہیں کہ مردوں کا درس ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ کوئی جاتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے. نہیں، آپ کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے کہ اچھا کہاں میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، میں اپنے باپ کو بھیجوں، میں اپنے بھائی کو بھیجوں، میں اپنے شوہر کو بھیجوں. یعنی اگر آپ واقعی ان کے ہمدرد ہیں تو ان کی بھی خیر خواہی کریں گے، ان کے لیے بھی کوئی بھلائی کی چیز سوچیں گے. پھر بحیثیت ماں ام الفضل کہتی ہیں میں آپ کے پاس سے گزری جبکہ آپ حتیم میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کا معلوم ہے نا، جو خانہ کعبہ کے ساتھ اسی شکل کا حصہ ہے. آپ نے مجھے فرمایا ام فضل. میں نے کہا جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے تمہیں تو بچے کا حمل ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ عورتیں بچہ نہیں جنیں گی. یہ مکہ میں ہی تھا جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی. تو قریش نے کہا تھا کہ ان پر بتوں کی مار، یہ عورتیں اب بچہ نہیں جنم دیں گی. آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا جب بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا. جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کے پاس لے آئیں. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اسے اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی حضرت عبداللہ بن عباس کو اور فرمایا لے جاؤ، تم اسے عقل مند پاؤ گی. وہ کہتی ہیں میں عباس کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتائی. انہوں نے کپڑے پہنے اور آپ کے پاس آ گئے. وہ خوبصورت اور دراز قد والے آدمی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں اپنی دائیں جانب بٹھا دیا. پھر فرمایا یہ میرا چچا ہے، جو چاہے وہ اپنے چچا پر فخر کرے. عباس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف نہ کریں. آپ نے فرمایا میں ایسے کیوں نہ کہوں، آپ میرے چچا ہیں.
میرے آبا و اجداد کی نشانی ہے اور چچا تو باپ ہی ہوتا ہے. یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا سلوک تھا. پھر اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانا، یعنی بحیثیت ماں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا. ام الفضل نے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان سے ام الفضل نے بیان کیا، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی قرات کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی. یہ ان کی عقل مندی اور ان کی سمجھداری کی علامت ہے نا، کہ ایک تو گزشتہ واقعہ یاد کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں، یعنی ایک تاریخ سنا رہی ہیں، وہ بچے آگے روایت کریں گے. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی آبزرویشن کیسی تھی. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے گزشتہ جو کوئی نماز جماعت سے پڑھی ہو اس میں امام نے کیا پڑھایا، تو ہم عام طور پر یاد بھی نہیں رکھتے کہ کون سی سورت پڑھائی گئی، کیا سنا. ایک اور صحابی ہے نا، انہوں نے سورت قاف صرف جمعے کے دن سن سن کر زبانی یاد کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام الفضل بہت ذہین خاتون تھی، لوگوں کے اختلاف کو بہت آسان طریقے سے دور کر دیتی. ام الفضل کہتی ہیں کہ عرفات کے دن ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق لوگوں کا کچھ اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں. اس لیے ام الفضل نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھجوا دیا. اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے اور عرفات میں وقوف فرما رہے تھے. آپ نے وہ دودھ پی لیا. اس طرح سب کا شک دور ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں. کتنی سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے. اور اس بحث اور جھگڑے میں نہیں پڑی. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بحث کے حق یا اگینسٹ دلائل دینا شروع کر دیں، اور ایک یہ کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے وہ اختلاف ختم ہو جائے. پھر دینی مسائل سمجھنا اور یاد رکھنا. ام الفضل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، یعنی بدو آیا. آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے. اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک بیوی تھی اور میں نے اس پر ایک اور عورت سے شادی کر لی. تو میری پہلی بیوی نے گمان کیا کہ اس نے میری اس نئی بیوی کو 1 یا 2 گھونٹ دودھ پلایا ہے، یعنی وہ اس کی رضائی ماں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. یعنی اگر 1-2 مرتبہ ایسے بچے نے سینے کے ساتھ لگ کے کچھ پی لیا ہے تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ ان کے گھر تھے، کوئی دوسرا شخص آپ کے آ کے پوچھ رہا ہے اور یہ اتنی توجہ سے سن رہی ہیں، اور پھر آگے اس حدیث کو بیان بھی کرتی ہیں جس سے فقہ کا ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو اس میں ایک طرح سے ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ قسم کو اپنی سواری کے آگے اور فضل کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، یا قسم پیچھے اور فضل آگے تھی. اور فضل بن عباس کی وہ روایت یاد ہے نا، حج کے موقع پر جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بخاری میں آتی کہ ایک عورت آئی آپ کے پاس اور ایک مسئلہ پوچھنے لگی، تو وہ ان کو دیکھنے لگے تو آپ نے ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا. قسم کو زیادہ توجہ دینا. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے 2 بیٹوں قسم اور عبید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا، اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا. پھر قسم کو پکڑانے کے لیے کہا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا. جبکہ عباس کی نظروں میں قسم سے زیادہ عبید اللہ محبوب تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اس معاملے میں کوئی اور محسوس نہیں ہوئی کہ آپ نے قسم کو اٹھا لیا اور عبید اللہ کو چھوڑ دیا. یعنی باپ کے پیارے عبید اللہ زیادہ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم زیادہ اچھے لگتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، جعفر کا اس کی اولاد کے لیے کوئی نعم البدل عطا فرما. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ قسم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا وہ شہید ہو گئے. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خیر کو بہتر طور پر جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہو کہ یہ آئندہ یعنی شہادت کا مرتبہ پانے والے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ اپنے قریب کیا بنسبت دوسروں کے. پھر اسی طرح بچوں کو عبادات میں شامل ہونے دیتے تھے.
ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے، دونوں بھائی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ہم ایک صف کے آگے سے گزر کر گدھی سے اتر گئے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. صف سے آگے گزرے گدھی پہ بیٹھے بیٹھے اور پھر جا کے صف میں شامل ہو گئے. لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم آگے سے کیوں گزرے تھے اور پھر گدھی کو کیوں اس طرح چھوڑ دیا اور پھر تم اندر کیوں آ گئے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ان کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے، ان کو کیا پتا کہ ہم انہیں آنکھیں نکال دیں، ہم ان کے کان مروڑ دیں، ہم ان کو یعنی دھمکا کے نکال دیں کہیں سے، یا مسجد میں شور کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیں. وہ ایک ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ کون کیسا ہے. اس لیے جب بھی بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تو بہت محتاط ہو کر کریں. یا آپ ان کے لیے اچھے رول ماڈل ہیں تو یا ان کے لیے بری مثال ہیں، کیونکہ ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ کون پیار کرتا ہے اور کون ہے. دیکھیے یہ بات تو جانور بھی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جانور کو بھی اگر آپ پیار کریں تو آپ سے مانوس ہو جائے گا اور بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا. لیکن عمومی طور پر ہمارے اندر سے وہ جو ایک رحمت اور ایک مرسی اور ایک ہمدردی، اس کے جذبات میں کمی، خود غرضی زیادہ بڑھتی جا رہی. بس اپنی فکر ہے کہ ہمارا آرام، ہماری نیند، ہمارا کام، ہمارا فائدہ، وہ سب ہو جائے، دوسرے کیا کریں کیا نہ کریں وہ ان کی بلا سے. تو اس لیے ہم سب کے گرد کوئی نہ کوئی بچے ضرور ہوتے ہیں. کبھی اپنے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، کبھی روزانہ گھر میں بچے ہو سکتے ہیں، یا پھر شادی بیاہ میں، یا کہیں ادھر ادھر گلی میں، نیبرز میں، کہیں نہ کہیں بچوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیا ہے. ابھی ان سارے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بچے نے پیشاب کیا تو آپ نے کیا کیا، اور پھر یہاں وہ گھوم پھر رہے ہیں تو کیا کیا. آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے رستے بچے نظر آ رہے ہیں تو ان کو بلا کے بٹھا لیا. کبھی آپ نے گاڑی روکی کسی بچے کے لیے کہ ادھر آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب باپ گھر آتا ہے نا تو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو دوڑ کے باپ کے اسکوٹر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں نا. وہ اصل میں کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں؟ پیار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں چھوڑ دو گاڑی کو، چھوڑ دو، نیچے آ جاؤ گے. ہم ان کے جذبات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت وہ یہ شرارت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اتنا پیشنس ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ خاموشی کے ساتھ ذرا اس کو آبزرو کرتے جائیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے. اگر کرال کر رہا ہے یا چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا رو رہا ہے. ایون رونے کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے. بے وجہ نہیں روتے بچے، کیونکہ ہم نے یہ زیوم کر لیا کہ ہاں بچہ نا، بچوں نے تو رونا ہے. پھر کیوں رونا ہے؟ کیوں روتے ہوئے چھوڑ دیا ان کو؟ ان کے رونے کی وجہ معلوم کرو. لیکن بہت سی ماں کے کان پہ تو جو نہیں رینگتے بچے کتنا مرضی رو لیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے پتھر دل کی مائیں ہیں، ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی. السلام علیکم. میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جب ابو آتے ہیں تو دروازے پہ بیل بجتی ہے تو وہ بھاگا بھاگا جاتے ہیں. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابو آئے ہیں تو مطلب میں بھی ساتھ جاتی ہوں دروازہ کھولنے. تو دروازہ کھولتے ہیں، گاڑی صرف اندر لانی ہوتی ہے، اتنا تو سفر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے گاڑی میں بٹھاؤ. ابو سے گاڑی میں بٹھاتے ہیں. وہ جب گاڑی اندر لاتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے میں پورا سفر کر کے آئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ اتنی سی بات تھی لیکن اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی. بالکل. اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو دیکھا اور ان کو اٹھا کے کو آگے بٹھایا کو پیچھے بٹھایا، یہ کیا جسر تھا؟ کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ آپ بچوں کی نفسیات سمجھتے تھے. ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، نہ پہچانتی ہیں کہ دوسرا کیا چاہ رہا ہے. جی ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو آج تھوڑا سا پرابلم اس میں بھی ہو گیا ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں، انسانوں سے مانوس نہیں رہے ہیں. کوئی مہمان آ جائے، رشتہ داروں سے مانوس نہیں ہے، ان کا آنا برا لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آئے تو بچے سارے اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں.
یا لے جانا ہو تو نہیں بچے جاتے ہو, یا کسی کے گھر جانا تو بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, پہلے سے ہینڈز اپ, ہم نے نہیں جانا. تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور پالش کرتے ہیں. خاص طور پہ جیسے خاندان میں جو پہلے ہوتا تھا کہ چچی کو بھی اجازت تھی اور خالہ کو بھی اجازت تھی, تو ایک ماں اتنی فٹیگ لے نہیں سکتی اور ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتی کہ وہ تربیت کر سکے. بہت سارے لوگ جب مل کے تربیت کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے. بالکل, یعنی پہلے عام طور پر وہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا نا, اس میں بڑے بھی ساتھ مل کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بہت سے کام بانٹے ہوئے ہیں, کوئی کھانا پکانے پہ لگا ہوا ہے تو کوئی صفائی کر رہا ہے تو کوئی بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو وہ مل جل کے سارے لوگ جب کام کرتے تھے تو اس میں بچوں کے اندر بھی ایک حوصلہ اور ایک اور طرح کی یعنی کیئر اور ایک رواداری کے اخلاق پیدا ہوتے تھے. جی بولیے. میم ہم بچوں کو امپورٹنس نہیں دیتے, اگر بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے تو پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ بچے ہمیں امپورٹنس نہیں دیتے. بچوں نے سیکھا ہی ہم سے وہ ہوتا ہے. سیکنڈلی ہم ان کو کافی عرصے تک بچہ ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ بچہ 3 سال کی ایج تک اپنا آدھا مائنڈ یوز کر چکا ہوتا ہے. بالکل. اچھا آپ دیکھیے کہ پھر نو ونڈر کہ کوئی ابن عباس نہیں پیدا ہو رہا, کوئی اور ایسی شخصیتیں نہیں پیدا ہو رہی. آخر کیوں؟ کتنا کال پڑ گیا ہے امت کے اندر اچھے انسانوں کا. تو آپ کیوں نہیں یہ نیت کر لیتی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسا اللہ کی محبت اور ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم باقی امت کو ایک یا انسانیت کو ایک ایسی بہترین چیز دیں کہ جس سے ان سب کا بھلا ہو. کیا یہ کنٹریبیوشن نہیں؟ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے, یہ ٹورڈز انسانیت, ہیومینٹی, اپنی آخرت اور انسانوں کے فائدے کے لیے بس یہی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے ایک ڈگری کر لی. اچھے انسان دینا انسانوں کو کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ یا اس رول کو اتنا منیمائز کر دیا گیا یا اتنا حقیر کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچے بھی نہ. اور اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ گود میں اٹھائے پھرے اور کسی وقت ان کو نیچے نہ بٹھائیں کہ ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں. اس کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا آپ کو. ان کو دے دیجیے. السلام علیکم استاذہ. آج کل ہمیں اپنے ملک کی طرف سے اتنا زیادہ خوف ہو گیا فیوچر کا, اتنا زیادہ کہ ہم لوگ بہت ہوپ لیس ہو گئے اپنے فیوچر کے بارے میں. یہاں پہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کریں اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے, وہ ہوپ لیس نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے اس رول کے مطابق جس طرح وہ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی اور اپنے بچوں کی انہوں نے پھر کی, اور حالات جیسے مرضی ہو لیکن ان کی نسلوں نے اپنی کنٹریبیوشن پوری کی. بالکل, کیونکہ وہ ہوپ لیس نہیں ہوئی اپنے. دیکھیے حالات بہت اچھے بھی ہو جائیں اور میں اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا اس کا کوئی انعام مجھے ملے گا کہ حالات اچھے تھے؟ اگر حالات خراب بھی ہیں اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں, آخرت کی جواب دہی کی فکر ہے, تو شاید ان خراب حالات کے اندر اچھا کرنے کا اجر اور بھی بڑھ جائے. حالات خراب ہیں, ہم کھا رہے ہیں نا, پی رہے ہیں, شادی بیاہ ہو رہے ہیں, پارٹیاں شارٹیاں, کھانے پینے سب کام چل رہے ہیں نا, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا رکا ہے؟ کون سی چیز ہولڈ پہ آ گئی؟ کچھ بھی نہیں, سوائے اس کے کہ ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہوپ لیس ہو کے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حالات خراب ہے, پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو اس سے ٹھیک ہو جائیں گے حالات. جی ایگزیکٹلی, بالکل گڈ پوائنٹ. اس میں آپ دیکھیے کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے تو بچہ بچہ ہی کہہ کے ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا اور ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا, ان کے اندر ڈیسیژن پاور ہی نہیں آتی بڑے ہونے تک, اور کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گٹی دیتے وقت کہہ رہے ہیں تمہارا یہ بچہ عقل مند ہوگا, ایک اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں. کیونکہ جب ماں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایسا ہوگا تو پھر ماں بھی وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ اس کی نظر بھی بدل جاتی ہے کہ اچھا میں پھر اس کو اسی طرح کا پالوں. سزا ایک دم میں مدرسے میں ادھر نماز پڑھنے گئی تو وہاں پر میرے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے بیٹھ گئی, تو میں نے 2-3 دفعہ ان کی طرف دیکھ کے مسکرائی, پھر وہ اور جڑ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے. تو جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے انہیں کہا میں نے آپ کو کہانی سنانی ہے, تو میں نے ان کو کہانی سنائی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا, اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت میں بہت غور سے سنی. تو پھر ہم نے بڑی عورتوں کا ایک دن پروگرام کیا. جب عورتیں چلی گئی تو وہ ساری بچیاں میرے پاس جمع ہو گئی, کہتی ہیں آج پھر ہم نے کہانی سنی ہے. کتنا زبردست دعویٰ کا بھی موقع ہے نا, اور اس بچے کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی.
وہ آپ کی وہ بات اگر یاد رکھ لے اور بڑے ہو کے کچھ بھی کرے تو آپ کے لیے بہترین ثواب ہے. تو سبق کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بچوں کو اگنور نہیں کرنا, انہیں اللہ کی بہترین نعمت سمجھنا ہے. تھوڑی سی باتیں اور ہیں, میں اسے کمپلیٹ کر لوں تاکہ ٹاپک آج کا مکمل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل بن عباس کی شادی کرنا, اب چاہیے تو ان کے ابا کرتے, ان کی اماں کرتی, ہاں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا کنسرن تھا آپ کو. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اور فضل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حجرے میں گئے. جب ہم پہنچے تو ظہر کی تکبیر ہوئی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. میں اور فضل جلدی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کی طرف چلے. آپ اس دن زینب بنت جہش کے پاس تھے. ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے. آپ نے ازراہ شفقت میرا اور فضل کا کان پکڑا. اس کے بعد فرمایا جو کچھ تمہارے دل میں کہو. پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور ہم دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی. ہم اندر چلے گئے. تھوڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کو گفتگو شروع کرنے کے لیے کہتے کہ تم کرو, تم کہو, تم کہو, شرما رہے تھے. آخر میں نے یا فضل نے بات کی کہ ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی ہماری اب شادی کی عمر ہے, ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا کون ہے اور صلہ رحمی کرنے والا. ہمارے والدین کے پاس ہمارا حق کے مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں, یعنی وہ ہماری شادی کرنے کے قابل نہیں. تو آپ ہمیں صدقات کا عامل بنا دیجیے, ہمیں کوئی جاب دے دیجیے. آپ تھوڑی دیر خاموش رہی سن کے, پھر کافی دیر نگاہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے رہے, یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ ہمیں کوئی جواب نہ دیں گے. مگر پھر ہم نے حضرت زینب کو دیکھا کہ وہ پردے کی اوٹ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ جلدی نہ کرو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاملے پہ غور فرما رہے ہیں. یعنی اٹھنا جانا کہ آپ خاموش ہیں تو کہنا اچھا کوئی جواب نہیں ملا, چلو چلتے ہیں. پھر آپ نے اپنا سر جھکا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ وحی کی کیفیت میں ہوں یا انتظار کر رہے ہوں, سوچ رہے ہوں, اور فرمایا یہ صدقہ ہے, یعنی جس کا تم عامل بننے کے لیے کہہ رہے, یہ صدقہ ہے اور لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے, اور یہ محمد اور آل محمد کے لیے درست نہیں. نوفل بن حارث کو بلاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی بیٹی کا عبد المطلب سے نکاح کر دو. بس نوفل نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا. پھر فرمایا مہمیہ بن جز کو بلاؤ, اور وہ بنی زبید کا ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس وصول کرنے پر مامور کر رکھا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو. بس اس نے اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس کے مال میں سے اتنا اور اتنا مہر ادا کر دو, کیونکہ وہ آپ کے اخراجات کے لیے تھا. تو اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کر کے ان کے رشتے کروا کے ان کو گھر بھیجا. پھر ام الفضل کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں, یعنی وفات کے بعد غسل میں شریک تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہی تھے. مثلا ان کے چچا عباس, حضرت علی, فضل, قسم, اسامہ بن زید اور صالح اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے. حضرت اوس بن خولی انصاری خزرجی بدری نے حضرت علی کو پکار کر کہا کہ اے علی, میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمارا بھی حصہ رکھنا. حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ, یعنی وہ دروازے پہ تھے, ان کو بھی بلا لیا. وہ بھی آ گئے اور اس موقع پہ موجود رہے. گو انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ قمیص جسم پر ہی تھی. حضرت عباس, فضل اور قسم رضی اللہ عنہ پہلو مبارک بدل رہے تھے, یعنی جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے پہلو کو پلٹ رہے تھے, اور اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے, اور حضرت علی خود غسل دے رہے تھے. یعنی یہ سارے لوگ اس میں شریک تھے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ہر ایک اپنی سعادت سمجھ رہا تھا کہ وہ اس میں شریک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنا. عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی, فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے غسل دیا اور ان حضرات نے انہیں قبر میں اتارا, یعنی آگے تک ساتھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے, اب ابن عباس کہتے ہی عبداللہ بن عباس کا سب سے زیادہ مشہور یہی ہوئے, تو عبداللہ بن عباس کو ایک دعا بھی دی تھی. وہ بہت ہی سمجھدار تھے اور ان کے بارے میں روایت ہے, ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے. میں بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی لے گئے اور وہاں رکھ دیا. یعنی آپ نے نہیں کہا, خود ہی, یعنی ان کی سمجھداری آپ دیکھیں نا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے, اس کے مطابق لے گئے. آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے, آپ کو بتایا گیا, تو آپ نے میرے لیے دعا کی, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل بھی ایک روایت میں آتا ہے. تو ابن عباس کی روایت کردہ احادیث 1660 ہیں. اگر
ان کی امی نے 30 روایات کی ہیں تو کوئی بات نہیں، بیٹے نے 1660 تو کی، وہ بھی ماں کے لیے صدقہ جاریہ. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب قسم بن عباس تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت فاروقی یا عثمانی میں مجھے حضرت علی کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس دوران وہ اپنی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے ہاں اترے. جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو ان کے ہاں واپس آئے. ان کے لیے غسل کا پانی رکھا گیا. انہوں نے غسل کیا، ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اہل عراق کا ایک وفد آ گیا. وہ لوگ کہنے لگے ابو الحسن یعنی حضرت علی کو، ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. حضرت علی نے فرمایا میرا خیال ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے آپ لوگوں سے حدیث بیان کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب الزمان ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، ہم اسی کے متعلق آپ سے پوچھنے آئے ہیں. انہوں نے فرمایا نزدیک ترین دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب قسم بن عباس ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس رہتے ہوں اور آپ کی ان پر توجہ زیادہ ہو. اور یہ کتنے انصاف کی بات ہے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے بہت زیادہ قریب تھا یا کسی اور کو، بلکہ جو حق تھا وہ بیان کر دیا. ام الفضل کے غلام عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو عرفہ کے دن جو شک ہوا تو حضرت ام فضل نے یہ دودھ پیش کیا تھا، تو یہ روایت عمیر نے کی ہے بیان. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام فضل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کی عادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ بیمار تھے، آپ ان کے سامنے موت کی تمنا کرنے لگے. حضرت عباس، آپ نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، موت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ کو توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، اس لیے موت کی تمنا نہ کریں. اتنی خوبصورت بات کہی آپ نے اپنے چچا کو. اور آخری بات یہ ہے کہ ام فضل عبداللہ بن عباس کی والدہ سے روایت ہے کہ ایک رات مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکام لوگوں تک پہنچا نہیں دیے؟ آپ نے 3 بار یہی بات فرمائی. بس عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک پہنچا دیا، یعنی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بہت زیادہ رغبت اور حرص کی اور خوب محنت کی، یعنی بہت زیادہ رغبت، حرص اور محنت کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا اور امت کی خیرخواہی کی. پھر آپ نے فرمایا بے شک ایمان ظاہر ہوگا یہاں تک کہ کفر اس کے ٹھکانوں میں اس کو پھیر دے گا. تم اسلام کے ساتھ دریا کا سفر کرو گے اور بے شک لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں قرآن سیکھیں گے اور پڑھیں گے، پھر کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا اور سیکھا، بس ہم سے بہتر کون ہے. یعنی آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی اس موقع پر. آپ نے فرمایا کیا ان لوگوں میں کچھ بہتری ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تم ہی میں سے ہیں اور آپ کا ایندھن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اور یہ سمجھنا چونکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، یہ ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے تو اب ہم سب لوگوں سے اچھے ہو گئے ہیں. اگر وہ پڑھ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، رویے اچھے نہیں ہوئے، معاملات اچھے نہیں ہوئے، تو پھر کیا اچھا ہوا؟ پھر وہ پڑھنا انسان کے حق میں نہیں، انسان کے خلاف گواہی دے گا. اس لیے اس معاملے میں ہم سب کو، چونکہ ہم بھی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو جہاں ایک طرف آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہاں دوسری طرف یہ وارننگ بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان ایسا طریقہ اختیار کرے کہ گویا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا فائدہ نہ ہوگا. آپ دیکھیے اپنی ایک ڈائری بنائیے اور ہر ہفتے ایک بات جو آپ کو کسی بھی شخصیت میں اچھی لگتی ہے، کم از کم ایک بات اس میں لکھ لیجئے تاکہ پھر یاد رہے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد آپ پھر بھول جائیں گے تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ لے ورنہ آج کی بات ختم. جی. فضل نے حضرت خدیجہ کو غسل دیا اور ان کے بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. اور دوسری بات یہ کہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب میں مرسلات سنی، تو ایک انسپائریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایفیلیٹ کر رہی ہیں. تو ہم اگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو نیوٹن نے دنیا کو ایک تھیوری دی ہے، تم کیا دینے جا رہے ہو دنیا کو، یا آئنسٹائن تو اتنے گھنٹے پڑھتا تھا، تم کتنے گھنٹے پڑھتے ہو. تو یہ ہماری پرائورٹیز کا ڈفرنس ہے نا کہ ہم انہیں کن ایگزامپل سے کیا بات کنوے کر رہے ہیں. بالکل، یعنی بچوں کو سکھا کے آ رہے ہیں، کیا رول ماڈل بنا رہے ہیں ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائٹ سائڈ پہ جب حضرت ابن عباس بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پی کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دینا چاہا تھا، بزرگ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ میں ان کو دے دوں، تو حضرت ابن عباس نے کہا نہیں. اور مجھے وہ حدیث اتنی اس ٹائم ٹچنگ لگی تھی، تو اب مجھے پتا چلا کہ ان کی مدر اتنی ڈیئرنگ اور اتنی اسٹرانگ کیریکٹر کی تھی، تبھی ان کے بیٹا بھی اتنا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بچہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اپنا حصہ کسی کو. عقل مند ہے نا، ان کو پتا تھا کہ ایک برکت ہے جو آپ کی طرف سے آنے والی ہے، تو میں اس کو کیوں ہاتھ سے جانے دوں. جی. یس، ویری گڈ پوائنٹ. سب جا کر اپنے چچا چچی کے بارے ان کی خبر لیں.
ٹھیک ہے, ان کا کیا حال چال ہے, اس ویکینڈ پہ ان کو کال کریں. ٹھیک, ہم رشتے داروں کی عموماً برائیاں کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے دل میں بھی احترام نہیں رہتا, جبکہ یہاں یہ کہ وہ خیر کی باتیں ہیں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.